رنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد عرض یا رسول اللہ فرق تیرا ہی مقام ہے عرش تعالی سے شار فرش طرفا کان بدر لگائیں یا رسول اللہ فرق تیری داستان ہے دل ہے دل تیری یاد میں معمور رہا سر شرد دل قدموں میں قربان گیا بے شک آج کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا بے شک میرے آقا کی عنایت نہ سہی پر کلمہ پڑھانے کا بھی انسان گیا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائے ہی نہیں ارے رب دکھلائیں کسے کوئی رب مناظر ہی نہیں اشارے سے چاند چیر دیا سر کو پھیر دیا گئے اثر کیا تمہارے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعمن والہ وعظم اللہ وعظم شانہ وجل شانہ بحمد و ثنا و بعد امام الانبیاء آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی کو سلام عرض کرم خدا حیدی میں جواب کو احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین مہاجرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا کی برگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ تعالی جل شانہ پتہ نچیز دے دل دماغ زبان کا مغلطی پتہ محفوظ فرما کے کلمہ حق احمدی کو بھی جاتا آمین اور اللہ تعالی جل شانہ شیطان لعین دے شر فرمودنی پناہ عطا فرما السلام حضرات بخوبی واقف کرنے یہ مہینہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہے اور آج کی 10 تاریخ ہے پوری دنیا بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وقت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قربانی دا اور ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کا ذکر خیر لوگ سنا رہے ہیں کیونکہ کیسی عظیم قربانی ایسی حضرت اسماعیل نبینا علیہ السلام دی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ پیش کی تھی حضور فرماتے ہیں جانور کی قربانی دینا یا عموماً مال کی قربانی دینا
یہ الگ مسئلہ ہے، یہ ہر بندہ دے سکتا ہے، لیکن جگرا اس چیز کا ہے کہ اپنے بیٹے نو بیٹا بھی اکلوتا ہوئے اور 90 سالاں تو بعد ملیا ہوئے، پھر رب دا حکم آ جاوے تے انہوں رب دے حکم دے اندر اپنا آگے رب دے حکم دے کو اپنا سر نو خم کر لینا، جھکا لینا، رب الجلال دے حکم نو لبیک آکھنا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا کام سی یا اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام؟ سبحان اللہ۔ اس واسطے وقت مختصر ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام، یعنی دونوں باپ بیٹا کا ذکر خیر کرنا ہے۔ دعا ہے مولا تعالیٰ جل شانہ اپنی بارگاہ مقدسہ اندر ساڈا سب دا مسجد دا آنا جانا، نماز عبر ادا کرنا، خالق کائنات اپنی بارگاہ مقدسہ اندر شرف قبولیت عطا فرما کے بغیر حساب و اجر عظیم عطا فرما۔ انشاءاللہ العزیز 6:50 انشاءاللہ جماعت کھڑی کرنا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو نبوت نال سرفراز فرمایا، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالی جل شانہ دے بڑے پیارے پیغمبر نے رب الجلال نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے واقعی خلیل بن کے خالق کائنات میں دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عمر شریف 90 سال ہو گئی سی اور اولاد نہیں ہوئی سی، آپ نے رب الجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، مولا من نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ رب کی بارگاہ اندر دعا کرتے رہے، فرمایا مولا من نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور جڑی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی، خالق کائنات جل وعلا نے اس دعا کا ذکر خیر اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، مولا من نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آخر ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سن رب الجلال نے دعا کو قبول فرما کے فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم، اسا خوشخبری دیتی ایک بردبار نیک صالح بیٹے نے۔ وہ بیٹا کون سی؟ وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سن۔ رب الجلال نے جب بیٹا عطا کیتا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگ کے دسے رب الجلال کی بارگاہ اندر مایوس نہیں ہونا، اگرچہ تہاڈی عمر 90 سال بھی ہو جائے رب کی بارگاہ اندر دعا کرتے رہنا ہے اور اپنا دامن اپنی جھولی پھیلا کے رکھنی ہے رب کی بارگاہ اندر۔ رب الجلال کی رب الجلال کی طرفوں کدو نہ کدو خیرات جھولی پا جائے گی اور تیری دامن مراد تیرا بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی تھے، دو گلاں دسیاں نے۔ ایک گل یہ دسی ہے کہ جو بھی رب کی بارگاہ اندر دعا مانگنی ہے تے نیک صالح بیٹے دی دعا مانگنی ہے۔ یہ آخنا مولا نیک صالح اولاد عطا فرما، ربی ہب لی من الصالحین، مولا نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اگر اولاد نیک ہوئے، چنگی ہوئے، نمازی پریزی ہوئے تو باپ کی اکھاں دی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک باپ کی اکھاں دی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رب دی بارگاہ اندر مایوس نہیں ہونا۔ رب دا قرآن بھی فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ شیطان ہوتا ہے رحمان دے بندے
کدے نہیں ہوندے۔ نہیں ہوندے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دسے کہ جے رب میں 90 سال دی عمر وچ اولاد دے سکدا ہے رب تانوں نہیں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل وعلا نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ جب دعا نو قبول فرمایا تو نیک سال رب ذوالجلال نے اولاد عطا فرمائی۔ 90 سال تو بعد خالق کائنات جل وعلا نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اکلوتا بیٹا، اور اکلوتا بیٹا ہوئے 90 سالوں تو بعد ملے ہوئے پھر انسان تے امتحان بھی آ جاوے تے کیسا انسان دے دل تے گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ روایت اندر آتا ہے کہ دن حضرت اور رحیم لکھتے ہیں ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گود شریف اندر لے کے نا تو پیار کر رہے سن، کھڑا رہے سن، باپ بچے دے نال پیار کرتا ہے، انہوں کھڑاتا ہے اپنے طریقے دے نال، کھڑا رہے سن۔ رب ذوالجلال غیرت الہی جوش ہو جائے، فرمایا خلیل اللہ ساڈے نال پیار کرنا ہے یا اپنے پتر اسماعیل دے نال پیار کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اولا یہ تحریک اسماعیل ہے، اولا میں تیرے نال پیار ہے، ہزارہ میں اسماعیل ہونا تینا پیار نہیں، اولا میں تیرے نال پیار کرنا کیونکہ میں تیرا خلیل ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم یہ ساڑھے نال پیار کرنا ہے تے اپنے پتر نو ساڑھی بارگاہ اندر پیش کر، قربانی کر۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ ایک اسماعیل ہے، کدے ہزارہ اسماعیل بھی ہوندے نا تے مولا میں تیرے نام دوبارہ والی بات چھڑتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے دی قربانی رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر پیش کرتے ہیں، اور امتحان آیا، پھر امتحان آیا کہ ابراہیم 90 سالہ بعد بیٹا انسان ملے ہوئے، پھر امتحان یہ آیا ہوئے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اپنے گھر والے ملائے کے ایک بیابان وادی جا کے چھڑ گیا۔ ایک کام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ ہے۔ بے شک۔ خیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اندر بڑی قربانیاں پیش کیتیاں، بڑی قربانیاں پیش کیتیاں، ہر قربانی کے اندر آپ کامیاب ہوئے۔ رب ذوالجلال نے پھر آپ اپنا خلیل بنایا۔ رب نے قرآن اندر بھی فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسا ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو روایت اندر آتا ہے کہ فرشتہ نے پوچھا مولا تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے تو کس گل تو خلیل بنایا ہے اور کس چیز تو خلیل بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اندر کی پیر کے خلیل بنائے تیرے ہور تو نبی شے ہوئے نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا میرے فرشتوں خلیل میرا خلیل وہ ہے جو میں آگنا میرا خلیل ہر شے میری بارگاہ اندر پیش کر چھڑتا ہے۔ مال کی قربانی بھی دیتی ہے، جان دی بھی دیتی ہے، نارے نمرود اس بھی گئے نے سینے کی تھی، یہی آنکھیں مولا جو تیری رضا وہی میری رضا۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا، مولا جو تیری رضا وہی میری رضا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علامہ ہندوستان کا بادشاہ بولے آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے تو عالم خدا چاہتا ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب دی رضا چاہتے ہیں، لیکن جب محبوب دی باری آئی ہے رب نے فرمایا حبیبہ کہ انہوں نے قدرتی بدل دیتا ہے۔ سارے انبیاء میری رضا چاہتے آئے ہیں لیکن میں خود خدا ہو کے اپنے حبیب دی رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خیر اللہ تبارک و تعالی
اللہ شاہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا، فرشتہ نے فرمایا مولا ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے یہ کیڑی وجہ ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے نے، اور تساں ہجے بھی میرا جا کے میرے ابراہیم کا امتحان لے سکتے ہو، کامیاب بھی پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام روایت ذرا غور دل سننا، میں کدی نہیں بیان کی، پہلی دفعہ میں مرد بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نا رب کی بارگاہ اندر 1000 بکری اور 300 گاواں اور 100 اونٹ رب کی بارگاہ اندر قربانی پیش کی تھی۔ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے آخر نے مولا یہ جو معمولی مال ہے، مولا یہ معمولی مال ہے، اور فرشتے اور جن بڑا تعجب ہویا، انسان اگر اس محلے کے اندر 2-3 بکرے اگر کرتا ہے تو بڑے جانور کرتا ہے، اور بڑے محلے والے تعجب کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ایک اپنی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کی تھی ہے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے 1000 بکری اور 300 گاواں اور 100 اونٹ رب کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کر کے فرمایا مولا یہ معمولی قربانی ہے، او سونیا کدے اولاد جیسی نعمت دینا نہ، کدے تو حکم کرنا کہ اپنی اولاد کو بھی تیرے رستے جو سونیا قربان کر دینا۔ سبحان اللہ رب ذوالجلال نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد علی حسرت رہی، پھر خالق کائنات جل وعلا نے 90 سالوں کے بعد آپ کی اس اولاد آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام 2 صاحبزادے عطا فرمائے، اور پھر وہ وقت آیا جو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن لگ پے، 13-14 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، آپ نے کھانا حکم ملیا کہ میرے خلیل میرا گھر بنا، جب گھر بنایا گیا گھر تو فارغ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، رب نے فرمایا اور میرے پیارے خلیل اپنی اس نظر کو پورا کر۔ سبحان اللہ سارے کا بیان کرتے تھے کہ نظر کو پورا کر، نظر کیڑی سی؟ اصل نظر ہوئی سی جن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلا من چکے سن۔ فرمایا مولا یہ تا جانور دی باقی نے کاش کدے اولاد کی دولت نال بھی سرفراز کرتا تے مولا اپنی اولاد بھی قربان کر دینی سی۔ سبحان اللہ خالق کائنات جل وعلا نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، جب قبول فرمایا اسماعیل علیہ السلام جیسا حسین و جمیل فرزند عطا فرمایا، جب عطا فرمایا خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، رب ذوالجلال نے خواب اندر انبیاء کا خواب حقیقت اندر وہی ہوتا ہے، خواب اندر آ کے آنا تو کہہ رہے ہیں ابراہیم اپنی نظر پوری کر، سوچن لگ پے کہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ اس واسطے 8ویں ذوالحجہ نو یوم ترویہ آتے ہیں، یعنی سوچو بچار کا دن، سوچن لگتا ہے کہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ خیر سو گئے، دوسرے رات پھر خواب آیا، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ اپنی نظر پوری کر، رب دی بارگاہ اندر اپنی جڑی پیاری سب تو چیزیں قربان کر، اور آپ دوسرے دن پہچان گئے اے خواب شیطانی نہیں رحمانی خواب ہے۔ سبحان اللہ شیطانی خواب نہیں رحمانی خواب ہے۔ اس واسطے میں یوم عرفہ نے پہچانا، یوم عرفہ۔ اور تیسرے دن پھر آپ کو خواب آیا، آپ تیسرے دن تیاری فرمائی، اگلوتا بیٹا ہوئے، حسین و جمیل پتر ہوئے، چند بھی جنہوں ایک کے شرما جاوے، اور جب خواب آئی آپ اس خواب کو پورا کرنا سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اما جان آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میں حکم دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے، رب اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ اندر پیش کرنا ہے، انہیں گواہ ان کر میرے پتر نو نوا نئے کپڑے پا، کیونکہ آج میں اپنے بیٹے نو رب کی بارگاہ اندر پیش کرنے جانا۔ سبحان اللہ قربان جاوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل
بزرگ فرماتے ہیں باپ قربان کرنے واسطے جا رہے ہیں، بیٹا قربان ہونے واسطے جا رہے ہیں۔ اما حاضرہ نے تیاری کروا کے خوبصورت کپڑے پہنائے نوایا نوا کے کپڑے علی شان ہوئے نے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے فرمایا او پترا میں رب ذوالجلال نے خواب اندر فرمایا تیری کی بن رہا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال نے رب ذوالجلال نے پاک کلام نے اس مقام کو بیان فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ما ترى۔ سبحان اللہ رب ذوالجلال پاک کلام فرماتا ہے پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچے یعنی چلن پھر لگ پہ اسا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام پھر فرمایا انی رہا فی المنام یعنی خواب اندر فرمایا انی اصبحک فانظر ما ترى۔ سبحان اللہ خواب اندر لکھا ہے تجھے جناب ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام اپنے پتر کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹا میں خواب دیکھے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں فانظر ما ترى میں تینوں ذبح کر رہا میرے پتر تیری کی رائے قربان ہو جا اللہ پتر نہیں سجڑا خدا پاس تینوں ذبح کرنا میں تجھے نوجوان نانا مسلمان اور اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اسماعیل نے جڑا جواب طرف نے ہوئی اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمرون۔ سبحان اللہ فرمایا بھائی جو تسا دیکھے کر گزرو سبحان ابا جی جو تسا دیکھے جو تانوں حکم ہے تسا کر گزرو سجدونی انشاء اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ میں ابا جی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہیا دھیان کریم تسا مینوں صبر کرنے والے چھپاؤ گے سبحان اللہ تسا مینوں صبر کرنے والے چھپاؤ گے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے نے پوچھا تو بیٹا بھی رضامند ہو گیا باپ قربان کرن جا رہے ہیں بیٹا قربان ہونے واسطے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ فرمانے نے یہی جواب دیتا حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا مولا جو تیری رضا وہی میری رضا۔ سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا مولا جو تیری رضا ہے میں اسماعیل کی وہی رضا ہے مولا جب تو میری قربانی لے کے راضی ہو جائے تو اس کو وقت کی چاہیے خیر حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں بزرگ فرماتے ہیں فرشتہ نے ایک دفعہ جھک کے دیکھے ہوئے گا آج کیسا منظر ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ہتھے ذبح نہیں کرتا لیکن آج ابراہیم خلیل اللہ اپنے پتر ذبیح اللہ نو لے کے جا رہے ہیں رب دی بارگاہ اندر قربان کرن جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ لوگ قربانی نہیں کرتے نا پوچھا جی گنجائش والی صاحب کوئی نہیں دعا کر میں کہ 1.5 لاکھ کا موبائل جیب میں رکھے ہی اودی گنجائش ہے تو قربانی نہیں گنجائش کوئی اے تا جے رب ذوالجلال نے پتراں دا حکم نہیں دیتا جے دیندا تے اپا تے کہنا سی ابا تیری عمر 60 سال ہو گئی کھا پی لے اڑا لے آ تے ذرا پیرا چوری پھیرا دوسرے سال کہنا سی ابا تم ہی لگ جانی آ جا اتنے تے جانور کوئی نہیں ذبح کرتا تے پتر کنے کرنے سن بے شک اس دعا کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال رب ذوالجلال نے جانور عطا کیتے بے شک سبحان اللہ خیر المختصر وقت ہو گیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں چھری نال نہیں ہے بیٹے نے کہا ابا جی جدو مینوں ذبح کرنا نا تے مینوں اچھی طرح بن لینا میرا منہ تھلے کر لینا کدھر بیٹا ہے پھر تے میری محبت تھوڑے دل وچ نہ آ جاوے کہ رب ذوالجلال دے حکم اندر دیر نہ کدھر ہو جاوے جا رہے ہیں اور شیطان نے کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہر امتحان دے اندر رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کامیاب ہوندا ہے مینوں بھی کوئی شیطان نہیں آکھے گا کہ اس کام دے اندر ابراہیم نوں میں ناکام نہ کراں
لیکن انہوں پتہ نہیں سی یہ پاکستانی قوم نہیں، یہ اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضور دے جد انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ، اور انبیاء دے جد انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ خیر آپ جا رہے ہیں، شیطان گیا اما حاجرہ کو ماں کا دل آخر نرم ہوتا ہے، ان کے پتر کدھر بھیجے ہیں؟ میں کیا پتر کدھر گیا ہے؟ باپ کے نام دوست کی دعوت سے گئے ہیں، فرمایا تو دی دعوت ہو کوئی نہیں گیا ہے۔ ابراہیم تے میں کہہ گئی وہ تو ذبح کرنا چلے تیرے پتر نو، تیرے پتر نو ذبح کرنا چلے، اکلوتا پتر ملے اور 90 سالوں تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پتر دیتا ہے اور ہن وہ ذبح کرنا چلے ہے۔ تو آدم حاجرہ نے فرمایا کدے حکم دے؟ فرمایا رب نے حکم دیتا ہے ذبح کرنا چلے۔ فرمایا اور رب نے حکم دیتا ہے اے تا ایک اسماعیل سی جے رب فرماندا نا ہزارہ اسماعیل ہوندے رب جلال دے نا تو والی کو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خیر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر والی کو ہو کے اسماعیل علیہ السلام کو پہنچیا، آپ کو ایک جواب دیتا کہ آپ نے فرمایا مرحبا نکل جا، رب ذوالجلال کا حکم ہے، رب اگر میری قربانی لے کے راضی ہونا چاہتے تو اس وقت کی چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ کا دانا چلیا، نہ ماں کو چلیا نہ باپ بیٹے کو چلیا، آخر ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو لایا، اسماعیل علیہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو لایا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم کدھر چلے ہیں؟ خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال نے اگر بیٹا ذبح کرنا ہوندا تے حکم دیندا تے وہی تے ذریعے جبرائیل نو بھیجنا سی، خواب تے شیطانی ہو سکتا ہے، ادھر ٹر پے ہیں چھڈ بنا حسین و جمیل پتر رب نے 90 سالاں بعد عطا فرمائے تے سلیمان نو ذبح کرن چلے ہیں، کوئی ہور رب دی بارگاہ تے شاہ کر۔ آپ نے فرمایا مردودہ تو شیطان لگدا ہے، نکل جا بے ایمان ہے تو ہن جڑے حاجی حضرات جاندے نے آپ نے کنکریاں چوک کے ماریاں سن تے مارتے نہیں اوتھے کنکریاں جا کے تے جبل عقبہ جبل وسطی جبل صغرا اوتھے جڑے کنکریاں مارتے نے، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ماریاں نے، رب نو ادا اتنی پسند آئی ہے رب نے قیامت تک رکھ چھڈیا حج دے رکن دے اندر جڑا حج کرن آئے گا کنکریاں مارے گا تے حج قبول کرے گا، نہیں تے حج بھی منہ تے مار چھڈا۔ سبحان اللہ۔ خیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابا جی جو رب ذوالجلال نے تانوں حکم دیتا ہے تساں کر گزرو، ستجدون انشاءاللہ والصابرین، میں صبر کرنے والے جو پاؤ گے۔ رب ذوالجلال نے پاک کلام نبی آگے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، فرمایا تو جب دونوں نے ہمارے حکم پر اپنی گردن جھکا دی، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور اس وقت کا حال آگے نہ پوچھیے۔ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے جدو باپ نے اپنے بیٹے نو پیشانی دے بل لٹایا تے اگے دا حال نہ پوچھو کی ہویا۔ خیر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے اس امتحان اندر کامیاب جب ہوئے، رب ذوالجلال نے پھر ایک امتحان عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، فرمایا ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تو نے قد صدقت الرؤیا، سچ کر دکھایا ہمارا خواب۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم تو ساڈا خواب جڑا ہے سچ کر کے دکھایا، کیڑا؟ پتر ذبح کرنے والا۔ اگے فرمایا انک ذالک نجزی المحسنین، اساں اسی طرح ہی اچھے اعمال کرنا نوں جزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اساں اسی طرح ہی جزا دینے۔ ان ھذا، اگر رب ذوالجلال نے فرمایا بے شک یہ بڑی بری آزمائش، اور اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے جگہ دے رب ذوالجلال نے کٹی کے دبا بھیجیا۔ خیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے نو جب پیشانی دے بل لٹایا، چھری تیز کر کے جب ذبح کرنے لگے نا، چھری بڑی قوت ابراہیم دے نال چلائی، انبیاء نبی دی قوت چلائی، چھری نہ چلی۔ آپ نے دوبارہ پھر تیزی نہ چھری چلائی، چھری نہ چلی۔ بعد روایت اندر آپ نے چھری نو غصے نال پھن گیا، چھٹ دیتا تو چھری نے دریا کی تھی مولا میں زبان عطا فرما۔ جدو رب ذوالجلال نے چھری نو زبان عطا فرمائی تے چھری نے فرمایا او ابراہیم جس رب نے تینوں حکم کیتا ہے کہ اپنا پتر ذبح کر، اسی رب نے مینوں حکم کیتا ہے کہ چھری ساڈے اسماعیل دے گلے تے نہیں چلنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی رب نے مینوں حکم کیتا ہے کہ چھری نہیں چلنی، گلے تے نہیں چلنا۔ نہیں چلنا۔ اس واسطے میں نہیں چلی، بیٹا ناراض ہے میں
ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام دے رب دی بارگاہ اندر قربانی پیش کی تھی. فرمایا قد صدقت یا ابراہیم تو ساڈا خواب سچ کر دکھایا ہے. تے رب ذوالجلال نے جنت دے وچوں جبریل دے تنبا بھیجیا جڑا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام دے فیدی دے اندر ہے سی اور اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ. ٹائم ہو گیا جوڑی بات نہیں ہمارا ٹائم ہو گیا 5 منٹ سے ہو رہا ہے بالکل ٹائم کی پابندی کرنی ہے. اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہر امتحان اندر کامیاب ہوئے نے ہر امتحان اندر کامیاب ہوئے نے. رب ذوالجلال نے تا اپنا خلیل بنایا ہے اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام. رب ذوالجلال نے بارگاہ اندر خوش دلی دے نال قربان ہونے. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں بھی رب دی بارگاہ اندر خوش دلی دے نال رب دی بارگاہ اندر قربانی پیش کیتا کرو. قیامت تک دن قربانی دا جڑا جانور ہے نا 70 گنا اضافے دے نال نامہ اعمال وچ رکھیا جائے گا. اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی دا جانور اپنے بال اپنے کھل اپنے کھروں دے نال آئے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اے تا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دی سنت سے ساڈے واسطے کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر وال دے بدلے ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. ایک اگر گل کرا تے ناراض نہیں ہوگا. باقی گل ہے اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح تجھ سر پہ اصرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام پر حق جو تجھے حاضر و معروض سے بیزار کرے. اس واسطے میری مجبوری ہے ہر محکمہ اپنے محکمے میں وفا کرتا ہے تو تنخواہ ملتی ہے. آخر میں بھی کسی محکمے کا غلام ہاں جس ممبر تے بچھا اور امام الانبیاء دا ممبر شریف ہے. نبیوں دے امام دا ممبر ہے اور جس مصلی تے کھلونا وہ نبیوں دے امام دا مصلی ہے. ایک گل پوچھنے لگا امید ہے کہ ناراض نہیں ہوگی. مسلمان بندہ کدے ناراض نہیں ہوتا اگرچہ اس سے خود عمل نہ کرے لیکن ناراض نہیں ہوتا سن کے تے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دی یار سنت زندہ کرنی ہوئے تے کنا مہنگے جانور لیندے ہو بولو تو صحیح نا. 60-70 ہزار تو میرے خیال بکرا ملتا پیا ہے نا اور بڑا جانور لاکھ تو اتنے ملتا پیا. تو خیر اے دسو ابراہیم دی شان زیادہ ہے یا مدینہ دے تاجدار دی شان زیادہ ہے؟ مدینہ دے تاجدار. سارے بولو مدینہ دے تاجدار دی. کچھ بولو مدینہ دے تاجدار. انشاءاللہ کی ٹائم ہوتے کچھ نہیں ہوگا تو گڑی والے نہ ویکھو انشاءاللہ دور تے جڑے بعد صدقہ لوگ سمجھتے سن شاید مولوی صاحب اپنی عید دے پیچھے ٹائم لگ جاندے نے. نا تم کو اپنی ضرورت ہے اساں سے کریم نہ لائیے تساں گن کے دیندے ہو بنا گنا دیندا ہے. فرماتے سن آتا ہے فقیروں میں رحم کچھ ایسا آتا ہے انہیں اپنے فقیروں پہ کچھ رحمی ایسا خود دے اور خود کہے میرے منگتوں کا بھلا ہو. کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہاتھ بڑے خزانے اے مفلسو بتاؤ تمہارا دل کیوں اس طرح میں ہے. سبحان اللہ. اے زمیندارو یا سرمایہ دارو اے فیکٹری والو تے کارخانے والو تے اے مارکیٹ والو تہاڈا دل پریشان کیوں ہے کہ مولوی نے پیسہ کتوں آندا ہے؟ مولوی نے یاری اس کریم نال لائیے جڑا نبیوں دا امام ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ دور دے جوڑے پاک دا صدقہ مت سمجھنا کہ مولوی صاحب ساڈی عید تے بیٹھے نا سانوں کچھ دی ضرورت نہیں ہے. سانوں یہ ضرورت ہے لوگ دین اسلام تے چلن 5 وقت آ کے نماز پڑھیں بس ساڈا تقریر دا اور ساڈی زندگی دا مول بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نہ دے دیں گے تساں گن کے دے دو میرا محبوب گنا کے نہ دے دو. بے شک بے شک پتہ ہے کتھوں آندا ہے. بے شک. خیر پوچھنا چاہنا ابراہیم دی شان زیادہ ہے یا امام الانبیاء دی شان زیادہ ہے؟ امام الانبیاء. بولو امام الانبیاء. امام الانبیاء دی. اونچی بولو امام الانبیاء دی. کی گل ہے بے شک. کہہ رہنا ہے انشاءاللہ. بدلنا نہیں خانے خدا اج بیٹھے ہو. اچھا یار یہ دسو آپس میں بیٹھے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی یار سنت کو زندہ کرنا ہوئے لاکھ 1.5 لاکھ جانور لینے ہیں. ہاں جی. سرکار کی سنت کو منانا ہے تو 10 روپیہ دیجیے کہ نہیں مانا شاباش مانو. اللہ ہائے ہائے بولتے نہیں واہ واہ. عید پڑھتے جاواں گے تے نائی کی دکان تے جا پہنچا اب یہاں کنے پیسہ لینا دا 100 روپے لینا ہے آ چھتی. یہ مطلب ہویا ابراہیم دی شان دا بند رسول اللہ دے گھر. اللہ اکبر.
بولو اللہ یہ ہے کہ نہیں؟ یار ابراہیم سنت کو زندہ کرنا ہوئے تے 1.5 لاکھ 2-3 لاکھ لاندے ہو 6 دادا بکرے بھی لے آندے ہو بڑے جانور بھی لے آندے ہو کہ کی کہتے میں ابراہیم دی سنت سنت زندہ پوری کر کر یہ حضور دی سنت کو مردہ کرنا میں تے 100 روپے اپنی جیب لانا خیر اللہ اللہ میں غلط تو نہیں آتا حق کے ساتھ جی حق کے حق حضور کو سچ بولو حق ہے حق اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق پر میرے تیری طرح تجھے سامنے اصرار کرے ہر تیرے زمانے کا وہ امام پر حق جیسے حاضر موجود سے ٹائم ہو گیا بھائی یہ اسباب فرماؤ